الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ سورہ احزاب شریف جس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل آپ نے سماعت فرمائی. خلاصتاً یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جو انعام و اکرام فرمائے، غزوہ تبوک، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب شریف کا اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ واقعات، سیاق و سباق اور ان کی جو علتیں یعنی اسباب وہ آپ نے سماعت فرمائی. محبوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مومنین پر احسان فرمائے ان کا ذکر کہ اگر میرے حبیب علیہ السلام تمہارے اندر جلوہ گر نہ ہوتے تو عرب کے قبیلے قریش جس طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے تو ممکن تھا کہ وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر تمہارا نام و نشان ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر یاد کرو وہ احسان جب فرمایا تو تمہارے اوپر جب وہ حملہ آور ہونے لگے تو ایک آندھی بھیج دی. وہ جب ہوا چلی وہ ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ اس نے مخالفین کے بخیے پکڑ کے ادھیڑ کے رکھ دیے، ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کے برتن الٹے ہو گئے. قصہ مختصر کہ انہیں اس آندھی اور اس طوفان کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہ رہی اور انہیں وہاں سے واپس پلٹنا پڑا. وہ جو قریش کے سردار بڑے دعوے کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان ختم کر دیں گے، برسوں سے لگے ہوئے اس جو ہے وہ اپنے اوپر آزمائش کو ہم ختم کر دیں گے، آج وہی افلاک نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش آئی تو ان کے سامنے ان میں سے سب سے پہلے جو دوڑنے والے تھے تو ان کے وہ سردار ہی تھے کہ جو یہ ارادے کے ساتھ آئے تھے. ابو سفیان سب سے پہلے اپنی جب وہ گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ابو سفیان کا گھوڑا سب سے پہلے وہاں سے میدان سے بھاگا اور اس کے پیچھے جب باقی لوگ تھے، جب سردار آگے نکل کے بھاگ گیا تو پھر پیچھے باقیوں نے کیا کرنا تھا. وہ کہنے لگے اگر سردار کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہم بھی اپنی جان بچائیں، بھاگیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مسلمانوں کو پر بھی یہ آزمائش تھی کہ جس طرح سے وہ ان پر امڑ کر آئے تھے
ایک مرتبہ ان کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا اور ان کو بتا دیا کہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو وہ کس طرح حملہ آور ہوتا ہے. اور پھر اس آزمائش کے دور میں رب نے بھی پھر اپنا ہونا ثابت فرمایا کہ رب اگر کسی کی مدد فرمائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی کس طرح مدد فرماتا ہے. یہ سارے کا سارا ذکر آپ نے سماعت فرمایا. پھر اس سے آگے بنی قریظہ اور بنی نذیر کے ساتھ جب جنگ ہوئی، اگر حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی واپس ہی تشریف لائے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنا جب وہ سامان حرب، جنگی سامان ابھی اتارنے والے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ابھی جنگی ساز و سامان نہیں اتارا، آپ جنگی ساز و سامان اتار رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ بنی نذیر کی طرف نکلا جائے، قریظہ والوں کی طرف نکلا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے کہ جو سبب بنے تھے یہ تبوک کے، یاد ہے نا پیچھے، جن کی وجہ سے یہ تبوک کا منظر پیش آیا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھی یہ، تو مدینہ منورہ میں یہ الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر پہنچاتے تھے، منافقت کرتے تھے. حضور کریم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور آقا علیہ السلام نے جا کے فرمایا کہ خبردار، آئندہ اگر تمہاری یہ کوئی ایسی بات نکل آئی تو تمہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے گا. جب دوبارہ ان کی بات نکلی انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا. یہ مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر کی طرف گئے، اس کے کچھ قبائل ان کے مکہ مکرمہ کی طرف گئے کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے ہیں، لہذا مکہ کے لوگ ان کے زیادہ جو مخالفت میں ہیں، لہذا مکہ کے لوگوں کو ان کے خلاف مزید ابھارا جائے اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر ان کے ساتھ ایسی جنگ کی جائے کہ ادھر خیبر سے کچھ حملہ آور فوجیں ہوں اور ادھر مکہ سے ہوں. یک طرفہ جب دونوں فوجیں ان پر حملہ آور ہوں گی یہ چند مسلمان کیا کریں گے؟ تو ان کی وجہ سے یہ تبوک کا مقام لگا. تو جب تبوک سے حضور کریم علیہ السلام فاتح بن کر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی وجہ سے یہ لگا اب ان کو معافی نہیں دے. حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ پھر ان کے پاس وہاں پہ گئے اور پھر جب ان کے پاس وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا، ان کے قبائل اور ان کے قلعے جو تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سپہ سالار تھے، ان کے قلعے پر حملہ کیا اور ان کا قلعہ فتح کیا. تقریباً یہ آپ نے پیچھے سارا سماعت فرمایا 60,000 کے قریب ان کے مرد جو تھے حضور کریم علیہ السلام نے ان کو قید کر کے لے جا کر ان کی گردنیں اڑائی، ان کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ غداری کی سزا فقط اور فقط موت ہے، بے وفائی کی سزا فقط اور فقط موت ہے. حضور کریم علیہ السلام نے انہیں پھر اس چیز کی سزا دی. یہ سارا ذکر آپ نے سماعت فرمایا. آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمہارے نزدیک کوئی زمانے کا آئیڈیل ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے طور طریقے کو اپنایا جائے، جس کی طرز زندگی کو اپنایا جائے، جس کے حال احوال کو دیکھا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو کیا جائے اور اس کے مطابق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی نجات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فلاح، کامیابی کا کوئی مجدہ مل سکے، تو اے لوگوں کائنات کے اندر میرے حبیب علیہ السلام کی ذات کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے. حضور کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جنہیں اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا اور اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارنی پڑے گی. اس سے آگے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کچھ ازواج نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اپنے حقوق طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ازواج مطہرات کو کس طریقے سے سمجھایا. آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر اپنی صاحبزادی کو سمجھایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا، اور دیگر جو تھے انہوں نے ازواج مطہرات کو جب سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا کہ محبوب اپنی ان ازواج سے فرما دے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے فتعالین، ان سے کہیں آ جاؤ، تمہیں دنیا کی زینت دی جائے گی، پھر امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں دنیا ایسے دی جائے گی کہ دنیا داروں کو بھی پھر وہ اس طرح سے دنیا کم ہی ملی ہوگی، مال و متاع دے کر پھر کیا ہوگا، خوبصورتی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیا جائے گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر محسنات کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے. تو پھر آپ نے سماعت فرمایا کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی فإنی أريد الله ورسوله والدار الآخرة، یا رسول اللہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا خزانہ چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. انہوں نے عرض کی. یہاں سے سارا ذکر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو فرما بردار بنی رہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتے رہی ان کو دگنا اجر ملے گا. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، جو برائی کی طرف جائے گا تو اسے عذاب دگنا ہوگا. جو بندہ یہاں سے جب یہ آیت مقدسہ پڑھی تھی آپ وہ کلپ سے بات فرمائیں گے تو اس میں تفصیل موجود ہے. اس وقت بھی یاد کیا گیا تھا کہ اگر دیندار بندہ گناہ کرے اس کا سزا اس کی جو ہے وہ ڈبل ہے بجائے مقابلے میں اس کے جو دنیا دار ہے. دنیا دار ایک انجانے میں گناہ کرتا ہے، لیکن ایک دیندار بندہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور اس چیز کو سارا کچھ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ضعفین ڈبل ہے. اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے یہ فرمایا گیا کہ سزا ڈبل ہے. اور آگے جب اجر کی بات کی تو فرمایا تعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتين، جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی جزا جو ہے اجر وہ بھی ڈبل ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ان کے لیے بڑا عزت والا اللہ تعالیٰ نے رزق تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، کتنا اعزاز ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے. اے میرے نبی کی بیویوں کوئی عورت ایسی نہیں جو تمہارا مقابلہ کر سکے، کائنات کی کوئی عورت ایسی نہیں. لستن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، کأحد من النساء، تمام عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی تمہارے پلے کی نہیں. تمہارا مقام سب عورتوں سے بلند اور بڑھ کر ہے. کیوں؟ وجہ اور کب تک ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. جب تک تم پرہیزگار بنی رہو گی، جب تک تم اللہ رسول کی فرما بردار رہو گی، جب تم شریعت کے دائرے میں رہو گی، اس وقت تک تمہارا مقام مرتبہ درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا. اور یہاں پہ ذکر کیا گیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ جو خواتین منہ اٹھا کے ننگے بدن ننگے
منہ بال کھلے چھوڑ کر باہر نکلتی ہیں اور بے پردہ نکلتی ہیں فحاشی کے عالم میں، بے حیائی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے فرمایا یہ جاہلیت کی عورتیں ہیں. مسلمان عورت اس طرح سے باہر نہیں نکلتی. مسلمانوں کی عورتیں، اسلام کی شہزادیاں پردے کے ساتھ نکلتی ہیں. اسلام کی شہزادیاں وہ ہیں جو اپنے آپ کو پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں. لہذا وہ پردے کا سارا کے سارا آپ نے یہاں پہ ذکر جو ہے وہ سماعت فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ جتنی بھی صفتیں اہل اسلام کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان کا ذکر ساتھ میں خالق کائنات نے بیان فرمایا. آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے وہ معاملہ سارا ذکر کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور کریم علیہ السلام نے خود فرمائی. جب ان کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا تو حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کروا دی اور لفظ استعمال فرمایا زوجناکہا، اے حبیب ہم نے آپ کا نکاح ان سے فرما دیا. اور وہ تعصب جو زمانہ جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹے ہوتے ہیں، لہذا ان کے وراثت میں بھی وہ حکام ہوتے ہیں، ان کو وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے. وہ سارے کے سارے حکام آپ نے پیچھے سماعت فرمائے کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا. ہمیشہ منہ بولا بیٹا اس کو اس کے والد کی طرف ہی اس کی نسبت ہوگی. سورت کے آغاز میں بھی اس کا ذکر ہے اور اسے نہیں مذکور کیا اس لیے کہ آگے اس کا ذکر یہ آ رہا ہے. تو منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، آج بھی ہم کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو لے کر پالتے ہیں. تو جب وہ بچوں کو جو لے کر پالتے ہیں، لے پالک جو ہوتا ہے اس کا نام جب لکھتے ہیں تو اس کے نام کی ولدیت میں اس کے اپنے نام والد کا نام لکھا جائے گا. جس نے پالا ہے اس کا نام ولدیت میں نہیں آئے گا. یہ حرام ہے. یہ معاملہ ذہنشین فرمائے یہ حرام ہے. اگر کوئی پالک بیٹے کو لے کر پالتا ہے، بیٹی یا بیٹا بچوں کو لے کر پالتا ہے تو اس کی ولدیت کے اندر اس کے اپنے ماں باپ کا نام آئے گا. نسب نہیں چینج ہو سکتا، ولدیت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا تھا، آپ کے پاس ان کی پرورش ہوئی تھی. تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی شادی کروائی، وہ شادی کامیاب نہ ہو سکی تو جو ان کی زوجہ تھی، لوگوں نے کہا یہ حضور کی بہو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ بیٹا حضور کا نہیں ہے تو بہو حضور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بہو حضور کی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کی شادی اس حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. اور یہ سارے کے سارے احکام آپ نے سماعت فرمائی. آگے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سارا ختم نبوت کا مضمون آپ نے سماعت فرمایا. عقلی نقلی دلائل اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانے کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں، حیت میں، شریعت والا یا غیر شریعت والا، کتاب والا یا بغیر کتاب میں، کوئی بھی کسی بھی حال میں نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا. ذلی بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا. جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا اور مرزے جیسے قادیانیوں کو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے موقع دیا، اس کلپ کے اندر آپ ان کا بھی رد سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اوصاف ذکر کیے، حاضر و ناظر ہونا، آقا علیہ السلام کا خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور حضور علیہ السلام کی ساری خوشخبریاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنوں خوشیاں مناؤ کہ میں نے تمہارے نبی علیہ السلام کو یہ عزت عطا کی ہے، یہ مرتبے. دیکھیں نا، بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر باپ کو کوئی مقام اور مرتبہ ملے تو بیٹے کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر بیٹے کو کوئی مقام اور مرتبہ بلند ملے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر مالک کو مقام رفعت
ملے، بلند مقام ملے، تو غلام کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے مالک کو خدا نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا۔ وہ غلام کس چیز کا؟ مالک کو خوشی ملے اور غلام کا منہ چڑھ جائے، کیسے کیسے خوشی مل گئی؟ مجھے بتائیں وہ رابطہ ہے صحیح؟ اس تعلق کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس تعلق کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ اگر مالک کو خوشی ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، اور غلام جو ہے وہ اس خوشی سے یا وہ چڑھ جائے، لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سن کر یا وہ خوش ہو جائے۔ آگے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت درود و سلام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے اور ان کی عزت و عظمت کو مزید چاند چاند لگائے کہ جب سے خدا ہے اور جب تک خدا رہے گا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چرچے فرماتا ہی رہے گا۔ بہرکیف یہ سورہ احزاب شریف جس کا آپ نے مکمل ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی، جس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی ستھری صاف سچی بات کہو۔ ادھر ادھر کی باتوں کو ٹال مٹول کر کے، باتوں کو گول مول کر کے اور دھوکے فریب کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ کرنا، یہ خداوند قدوس نے اس چیز سے منع فرمایا۔ میں صاف ستھری اور بالکل سیدھی سمجھ میں آنے والی بات کرو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن جب بھی گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، حق بات بولتا ہے، سچ بولتا ہے، ڈنڈی کسی کام میں نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا۔ بندے دیکھیں نا، کئی ایک ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم داڑھی شریف نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں داڑھی رکھتے؟ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے جی ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمارے فرنٹ کے کام ہے اور ہم جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، لہذا اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کئی ایک لوگوں سے، میں نے تو خود سنا ہے، کہتے جی ہمارا کام ہی ایسا ہے، اس کام میں داڑھی رکھیں گے تو پھر وہ داڑھی والا معاملہ اس طرح۔ بھائی داڑھی رکھو، خدا اس کی برکت سے برے کام چھڑا دے گا۔ یہ کیوں نہیں نیت صاف ہوتی؟ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ برے کام چھڑا دے گا۔ فرمایا سچ بولا کرو، سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اندر ستھرا پن بیچ دے گا، اعمال پاکیزہ ہو جائیں گے، صاف ستھرے عمل ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہ کس طرح معاف کرے گا؟ خدا تعالیٰ تمہارے گناہ وہ جو تم کر چکے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو لکھے جا چکے ہیں نامہ اعمال کے اندر فرشتوں سے فرمایا گا وہ مٹا دیے جائیں، وہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، محو کر دیے جائیں گے۔ جو لوگوں کے سامنے تم نے گناہ کیے ہیں خدا ان کے لوگوں کے ذہنوں سے وہ گناہ ختم کروا دے گا۔ سچ کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، وہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کا ذکر کیا جس کو انسان نے اپنے سر اٹھایا، اور آج بھی وہ امانت اپنے سر پر اٹھا کر جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ سب سے بڑی امانت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو اس علم کا حق ادا کیا جائے۔ جس مقام پر جس چیز کی ضرورت پڑے، لاکھ لوگ ناراض ہوتے رہے، مسجد کا صدر ناراض ہوتا رہے، انتظامیہ ناراض ہوتی رہی، مسجد کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ناراض ہوتے رہے، وڈیرے ناراض ہوتے رہے، ہوتے تو آپ جوتے کی نوک پہ رکھیں سب کو، لیکن قرآن اور قرآن و سنت کا پیغام پورے ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو سنائیں، پہنچائیں۔ رب کا فرمان ہر کسی کے سامنے اس طرح رکھ دینا کہ بالکل خدا کے سوا کسی غیر خدا کا کسی کا کوئی ڈر نہ رہے۔ زندگی موت خدا کے حق میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ جس نے جس قدر اس دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی رہنا ہے، اور جس نے جس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر اس نے چلے جانا ہے۔ عزت ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، کوئی بندہ کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اور کوئی بندہ کسی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہر عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر اس پر توکل ہے، اگر اس پر یقین کامل ہے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ علم کی منزل میں پہنچ کر ہر بات کو حق کے ساتھ ہر کسی کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے رکھ کر جب وہ بتائے کہ نہیں
حقیقت کی کتاب یہ ہے، واضح کتاب یہ ہے. اور اگر کسی نے لوگوں پر نظر رکھی ہے کہ اس سے مجھے عزت ملے گی، یہ مجھے معزز سمجھے گا تو میرا کچھ بنے گا، یہ مجھے کچھ نہ کچھ دے گا، تو پھر وہ تو پھر ان کو دیکھے گا ہی کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے یہ چیز. لہذا سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم عطا کیا تو اس علم کا حق ادا کیا جائے. جس مقام پر بولنے کی، علم کے اظہار کی ضرورت ہے، وہاں پر اس علم کا اظہار کیا جائے. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم کے اس ترجمہ کلاس کے اندر بیٹھ کر، نشست کے اندر پہنچ کر ترجمہ کلاس جب وہ قرآن سماعت فرمایا، تفسیر سماعت فرمائی. لیکن کئی ایک لوگ ہیں جو اپنے آرام کی خاطر نماز پڑھ کے فٹافٹ نکل جاتے ہیں، جو سیر کرنے کے لیے فٹافٹ نکل جاتے ہیں، واک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. مجھے بتائیں اس ترجمہ قرآن اور اس تفسیر سے بڑھ کر کوئی ضروری کام اور ہو سکتا ہے کوئی؟ باقی دیگر جتنے بھی کام ہیں آپ سارے دن کے اندر کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ضروری کوئی کام ہے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ نہایت سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہ خداوند قدوس اس مجلس کے اندر جنہیں بیٹھنے کی سعادت عطا کرتا ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں اور انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں ایسی مجلس سے انہیں بیٹھنے کی توفیق نہیں دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے آئے مسجد نبی شریف کے اندر تو دو طبقے تھے مسجد نبی میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر آئے تو دو طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ذکر، اذکار، تسبیح، درود اور نفل اس طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ اپنا اپنا پڑھ رہے تھے. اور ایک طبقہ تھا جو اس طرح بیٹھ کر ایک انہیں تبلیغ کر رہا تھا، باقی اس کی تبلیغ کو سن رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے اندر بیٹھ گئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر بیٹھ کر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مجلس کی فضیلت کو بڑھایا اور فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب جنت کے باغوں میں سے کچھ گزرا کرو تو جنت کے باغوں میں سے کچھ کھا لیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرنے لگو تو باغوں سے کچھ لے کر کھا لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کون سے ہیں اور ان کا پھل کون سا ہے؟ میں یہ علم کی مجلسیں اور صحبتیں اور علم کی جو نشست ہوتی ہے جنت کے باغ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو عطا کیا جاتا ہے، جو درس و تدریس دیا جاتا ہے، جو تمہیں سکھایا جاتا ہے، یہ جنت کا پھل ہوتا ہے. جو حاصل کرتا ہے وہ گویا جنت کا پھل کھاتا ہے. تو سمجھ جائے نا کہ جو نماز پڑھ کے جلدی سے نکل جاتے ہیں وہ جنت کے پھل سے اصل میں محروم رہ جاتے ہیں، اور جو حاصل کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنتی پھل نصیب فرماتا ہے. 86 کلپ بنے ہیں اس کے سورہ احزاب شریف کے جو مکمل الحمدللہ چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں. الحمدللہ اس کے ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں، اس کے ایک ایک جملے کے ہم الحمدللہ ذمہ دار ہیں. خداوند قدوس اسی طرح ہمیں مکمل قرآن کریم سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.